السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین کرام اور ہماری بہنیں، بیان سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں تاکہ بیان سے آپ کو فائدہ پہنچے. وہ یہ کہ ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت شاہ پرتاپ گڑھی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی ہم دین کی باتیں سنیں تو عمل کی نیت سے سنیں. عمل کو بڑا دخل ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے: انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت جیسی ہوگی نتیجہ ویسے ہی مرتب ہوگا. ماننے کے جذبے سے جب دین کی بات سنیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہی ملے گی. اور اگر یہ جذبہ نہیں رہا جو حال ہم لوگوں کا ہے، اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان سے نکالتے ہیں، تو پھر ہماری مرتے دم تک اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، فائدہ دینی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے حضرت والا بہت ہی تاکید سے فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی ہم جلسے میں، اجتماع میں، اللہ والوں کی مجلس میں شرکت کا ارادہ کریں تو گھر ہی سے نیت صحیح کر کے چلیں. گھر ہی سے نیت صحیح کر کے چلیں. نیت کے فساد اور بگاڑ کی وجہ سے آج دوستو ملک کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے بھی امت کو بڑی تعلیم دی ہے، لیکن امت کے مزاجوں سے ماننا نکل گیا ہے. اصلاح ہو تو کیسے ہو؟ اللہ کی رحمت نازل ہو تو کیسے ہو؟ جب تک ہم لوگوں کے مزاجوں میں ماننا نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ رہا ہے، سن رہے ہیں لیکن انسنی کر رہے ہیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کا عذاب ہمارے سر پہ آ گیا ہے. بغاوت عام ہو گئی ہے. دین کی باتوں کے ماننے کا مزاج بالکل نکل گیا ہے، اور اسی کی مانتے ہیں جو ہمارا ایمان والوں کا دشمن ہے. ایمان والوں کا دشمن کون ہے؟ یہی نفس و شیطان. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اعلیٰ عدوک نفسک التی بین جنبیک، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، تمہارے پہلو میں. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا لو، اس سے دوستی نہ کرو. آج اسی سے دوستی ہے، اسی کی تو مانتے ہیں. ہمارے بہت بڑے بزرگ کرم فرما حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ کے بڑے خلفاؤں میں تھے، اللہ نے بڑی خدمت ان سے لی، بڑے مستجابات بزرگ تھے. وہ بڑے بڑے مجمع سے خطاب فرماتے اور اپنی دعاؤں میں بھی یہ فرماتے: اے اللہ ہم سبوں کے مزاجوں میں ماننا عطا فرما. آج اسی کی مانتے ہیں جو دشمن ہے. اگر نہیں مانتے ہیں تو پیر کی نہیں مانتے، استاذ کی نہیں مانتے، باپ کی نہیں مانتے، ماں کی نہیں مانتے. مانتے ہیں تو نفس کی مانتے ہیں، شیطان کی. یہ نفس شیطان ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن ہے. حضرت والا ایک شعر میں یہ پیغام دے رہے ہیں امت کو کہ ایمان کی حفاظت کرو. ہر نکر پر یہ چور ڈاکو ایمان والوں کا پیچھا کر رہے ہیں، اور گناہوں کی آندھی ہے، گناہوں کا طوفان ہے. لوگ بہہ رہے ہیں اس گناہوں میں. جب تک وہ باخبر نہیں ہوں گے اور دل کو زندہ نہیں رکھیں گے، اس سیلاب سے بچ نہیں سکتے ہیں، گناہوں کے سیلاب سے. تو ضرورت اس بات کی ہے دوستو، عزیزو، بزرگوں، کہ ہم اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو ہرگز نہ بھولیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنے دعاؤں کے ذریعے سے تعلیم دی ہے کہ اللہم لا تکلنی علی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ ہمیں ایک لمحے بھر نفس کے حوالے نہ کیجیے. اللہم انی اعوذ من فتنۃ النساء. اے اللہ عورتوں کے فتنے سے ہماری حفاظ فرمائیے.
اللہم آت نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکہا انت ولیہا مولاہا۔ اے اللہ ہمارے نفس میں پاکیزگی عطا فرمائیے، تقوی عطا فرمائیے، کیونکہ آپ ہی اس کے بہترین مزکی ہیں، آپ ہی اس کے خالق و مالک ہیں۔ یہ اللہ والے حضرات جو نفس کے شر و فتنے سے بچتے ہیں اور شیطان کے مکر و فریب سے، ان کی سوانح کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ اس نفس کے شر فتنے سے بچنے کے لیے لوہے کے چنے چبائیں، جب جا کے مقام ملا ہے۔ دوستو عزیزو، بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس سے بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی محبت ایسے نہیں آتی ہے، اللہ سے ایسے عشق نہیں ہوتا ہے، اللہ کی محبت ایسے مل جاتی سب ولی اللہ ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو مجاہدہ کرے گا ہمارے راستے میں، اسی نفس کے شر و فتنے سے بچے گا، شیطان کے مکر فریب سے بچے گا، ہم اس کو اپنی ضرور محبت عطا کریں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے، اب مجاہدے کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ نفس کے خلاف کرنا۔ اور نفس کیا ہے؟ ہر انسان کے اندر ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے۔ اگر تقوی کا فقدان ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف نہیں ہے، پھر تو وہ نفس گناہوں کی طرف اٹھائے گا، بڑے بڑے گناہوں میں پھنسائے گا۔ اگر تقوی ہے، اللہ کی محبت، یہ استحضار ہے جو کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، پھر نفس کے شر و فتنے سے وہ بچ جائے گا اور خود بچے گا اور امت کو بچائے گا۔ یہ اللہ والے حضرات جو لوگوں کو بچاتے ہیں نفس کے شر و فتنے سے، گناہوں سے، پہلے خود بچتے ہیں۔ راتوں کی تنہائی میں گرم گرم آنسو بہا کر اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ اللہ کے سب جتنے تعلیم کے اکابر ہمارے سب کے شیخ ہیں۔ آپ کا مرتبہ شیخ المشائخ کا ہے اور آپ کا حال آپ سنیں گے تو آپ انگوش بندہ ہو جائیں گے کہ اس نفس سے کس قدر حضرت ڈرتے تھے، گھنٹوں سجدے میں رہتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ اے اللہ نفس کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے خدا این بندہ را رسوا مکن۔ رسوائی کب آتی ہے؟ جب آدمی نفس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی جوتیاں صحیح کر کے ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، بڑے بڑے لوگ ان کی جوتیاں سب صاف کرتے ہیں، ان کا ادب و احترام ان کے تقویٰ کی وجہ سے دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ کیوں؟ تقویٰ کی برکت سے نفس کے شر و فتنے سے بچتے ہیں، اور جو نفس کا شکار ہوتا ہے وہی جوتیاں ان کے سر پہ پڑتی ہیں۔ ذلیل و خاطر عند الناس ہوتا ہے، اللہ کی نگاہوں سے بھی گر جاتا ہے۔ حضرت حائشہ فرماتے ہیں کہ میں اگر ڈرتا ہوں تو صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اور مخلوق میں اگر کوئی ڈر ہے تو اسی نفس سے ڈر، اسی نفس سے ڈر۔ تو اللہ تعالی ہم سبوں کو نفس کے شر و فتنے سے حفاظت فرمائے۔ حضرت حکیم اختر صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا، فرماتے ہیں کہ کیا اللہ والوں کے پیچھے نفس نہیں ہے؟ ارے نبی کے قول کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا 13ویں پارے میں، وَمَا وَبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نفس کے مراتب ہیں اور سب کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، سب کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قول کو اللہ تعالیٰ 13 پارے میں فرما رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں بدلاتا۔ آج اگر ہم لوگ کچھ تقویٰ طہارت کی زندگی ہماری ہوتی ہے تو اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں ہمارا نفس پاک ہو گیا، بس ہم تو بڑے مرتبے پہنچ گئے۔ دوستو اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، مرتے دم تک نفس کے شر و فتنے سے بچنے کی کوشش کرتے اور دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اس وقت یہ نفس بچے گا، خوف خدا کا فقدان، پھر وہ نفس پچھاڑ دے گا، گناہوں میں پھنسا دے گا۔ یہ بڑا عیار ہے، شیطان طاق میں لگا ہوا ہے جی، اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ نہ کوئی پاس آ جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر پاس بار رہنا۔ دل کی حفاظت بہت ضروری ہے، ہر وقت اس کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ تو حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں اللہ کی محبت ایسے نہیں ملتی ہے، بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ کوئی حسینہ سامنے سے گزر جائے اور اس کو نظر اٹھا کر نہ دیکھے، یہ کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے اس کے دل میں خوف اور یہ استحضار جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین موجود ہیں، سی سی کیمرہ لگ جاتا ہے، محتاط ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ خوف خدا اگر رہے گا ہم تنہائی میں بھی رہیں گے، جنگل میں بھی رہیں گے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، وہاں بھی ہم گناہوں سے بچیں گے، ظاہر و باطن سب ہمارا پاک رہے گا۔ تو حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں ان حسینوں سے دل بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں۔
ان حسینوں سے دل بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں تب جا کے ان کو پائے، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں تب جا کے والذین جاہدوا فینا۔ لوہے کی چنے چبانے پڑتے ہیں، ایسے نہیں مقام ملتا ہے دوستو عزیزو، ہم ایسے نہیں۔ آج آپ کا حسن ظن ہمارے ساتھ ہے، اور اس بچی نے استقبالیہ میں نظر پیش کیا ہے، یقین جانیے میرے اندر کوئی کمال کی چیز نہیں، میرے اندر میرے کمال کی وجہ سے نہیں ہے سب، یہ ہمارے شیخ کی نظر مبارک کی برکت ہے، اور آپ کی خدمت کا یہ صلہ ہے، اور جو نسبت ہمیں حضرت والا نے دی ہے اس نسبت کی برکت ہے۔ گرچہ خودیم نسبت است بزرگ ذرہ آفتاب تابانین، میری حیثیت تو ذرے کس کی ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلسے میں تشریف لے گئے، آپ کی خدمات پر سپاس نامہ پیش کیا گیا، بڑے خدمات کا اظہار کیا گیا کہ آپ کے دور میں دارالعلوم نے بہت ترقی بلکہ عروج پر پہنچایا آپ نے۔ کیا فرماتے ہیں، یہ میرا کمال نہیں ہے، میں نے نہیں پہنچا، میری نسبت بہت اونچی ہے، ان کی دعاؤں کا یہ سب نتیجہ ہے۔ ہماری حیثیت سے تو ذرے کسی ہے، لیکن ذرے کی کیا سب جانتے ہیں، لیکن جب اس پر سورج کی کرن پڑتی ہے، سورج کی روشنی پڑتی ہے، اس ذرے میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو کمال سورج کا ہے، یہ کمال سورج کا ہے۔ تو دوستو جنہوں نے نسبت دی ہے یہ ان کی برکت ہے، یہ تو ہمیں اس نسبت کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ آج جو کہتے ہیں ہماری عزت نہیں ہے، ہمیں مقام نہیں مل رہا ہے، جب ہم نفس اور شیطان کے شکار ہوں گے کیسے ہمیں مقام ملے گا؟ حضرت والا ہمارے فرماتے ہیں کہ آج جو لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں، آج جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج جو ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، آج جو ہماری اتنی اکثریت ہے، کروڑوں کی طرح ہماری ہے، کوئی وزن نہیں ہے، تقوی کا فقدان۔ سبب کیا ہے ناداں، سبب کیا ہے ناداں، ذرا سوچ اس کو، تیرا اب کہیں کیوں ٹھکانہ نہیں ہے، تو ناشاد ہے تو تعجب ہی کیا ہے، تیری زندگی زاہدانہ ہے۔ جب تک زندگی کے اندر ذوق تقویٰ نہیں آئے گا جینے کا مزہ نہیں آئے گا، اور یقین جانیے جس دن تقویٰ کی دولت نصیب ہو جائے گی کائنات کی محبت نظروں سے گر جائے گی، پھر یہ حسرت نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس دولت کی ریل پیل کیوں نہیں ہے، محل و مکان، کسی کے محل و مکان کو دیکھ کے حسرت نہیں ہوگی کہ دولت ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ جب اللہ کی محبت آ جائے گی، حضرت سید سلمان ندوی علیہ الرحمہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق پیدا ہوا اور آپ نے اصلاح کے غرض سے آپ نے سفر کیا، حضرت کی نگاہ محبت پڑی، انقلاب آ گیا آپ کی زندگی میں، اور اس بات کا اظہار کیا کہ آج ہم نے سمجھا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں کیا اثر ہے، اور اللہ نے آپ کے بیان میں کیا اثر دیا ہے۔ میں بھی سمجھتا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں، لیکن آپ کی صحبت جب ملی، دل کی کھڑکی جب کھلی، تو میں تو حضرت کے سامنے گرد ہوں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اصل علم تو اس بوریا نشی کے پاس ہے، اور اللہ نے جو اثر دیا ہے تقریر کی وجہ سے آپ کے اندر، آپ کے بیان میں، کہ الحمدللہ اتنا فائدہ پہنچا، اس بات کا اظہار انہوں نے کیا کہ آج ہی مجھے قرآن کی تلاوت میں بھی حلاوت ملی اور ذکر و اذکار میں بھی آج لطف آیا۔ جانے کس انداز سے تقریر کی، جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، آج ہی آیا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کی یاد میں کتنی طبیعت لگتی ہے، اللہ کے ذکر میں کیا مزہ ہے، لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے اور ان کے اجازت سے جب ذکر کیا جائے، کام کیا جائے تو اس کام میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، اور آگے فرماتے ہیں جب اللہ کی محبت مل جائے گی، اللہ کا خوف دل کے اندر آ جائے گا، تو نگاہوں سے کائنات کی محبت گر جائے گی، اور پھر اس بات کا اظہار کہ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ حضرت خواجہ منصور جو ڈپٹی کلکٹر تھے، علوم دینیہ انہوں نے حاصل، لیکن صحبت نے کہاں سے کہاں ان کو پہنچا دیا، بلکہ ان کو شمس العلماء کا خطاب ملا، اور حضرت سے جو فائدہ پہنچا، کونوا صادقین پر آج ہمارا عمل نہیں ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں
فساد ہی فساد ہے، معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ کونوا الصادقین پر عمل ہو اور تقویٰ ہمارے اندر آ جائے، بہار آ جائے گی، جینے کا مزہ آ جائے گا۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا جب علماء ان کی عزت کرنے لگے اور علماء ہمارے ان سے اصلاحی تعلق رکھنے لگے، اور بڑے بڑے علماء حضرت خانوی کے بڑے بڑے خلفاء آپ کا اکرام کرنے لگے، تو فرماتے ہیں کہ ناقص کو ایک نگاہ میں کامل بنا دیا، ناقص کو ایک نگاہ میں کامل بنا دیا۔ لوگ سمجھتے ہی نہیں اللہ والوں کی تعلق اور صحبت سے کیسی زندگی ملتی ہے، کیسی دولت ملتی ہے۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں حضرت شاہ فقار ولی کی دعاؤں کی برکت ہے اور اپنے مشائخ اپنے شیخ پوری حضرت ہردوئی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مقام عطا فرمایا کہ کروڑ پتی ارب پتی ہماری جوتیاں صاف کرتے ہیں، ہمارے قدموں میں آپ پڑھتے ہیں۔ تو اس پر کہا کہ لوگوں نے دعاؤں کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ دعاؤں میں کیا اثر ہوتا ہے۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ سرمایہ ہے تو بزرگوں کی دعائیں ہیں، بزرگوں سے تعلق ہے، یہی سرمایہ ہے ہمارے پاس۔ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں اس بات کو۔ اللہ والوں سے دور رکھ کر، متقی پرہیزگار سے دور رکھ کر تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ناقص کو ایک نگاہ میں کامل بنا دیا، مجذوب نارسیدہ کو واصل بنا دیا، اتنا ابھارا صدر افاضل بنا دیا، جس دل کو تم نے دیکھ لیا دل بنا دیا، جس دل کو تم نے دیکھ لیا دل بنا دیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی نظر میں اثر۔ یہ بڑے بڑے علماء ایک علوم اثریہ کے حاصل کرنے والے میں تقویٰ پیدا ہو گیا تو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ اسی طرح سے حضرت ڈاکٹر ابو الحی صاحب، وہ ڈاکٹر تھے، جب ان کے چہرے پہ داڑھی آ گئی، ایسی زندگی ان کی شریک حیات کہتی ہے کہ اللہ اکبر، حضرت سے جب میری شادی ہوئی دنیا ہی میں جنت ملنے لگی مجھے، میں جنت کے لطف کو دنیا ہی میں محسوس کرنے لگا۔ آج تقویٰ کے فقدان کی وجہ سے کیسے کیسے حالات پیدا ہوتے ہیں، گھر جہنم بن جاتا ہے۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اپنی شریک حیات سے ہمارا 52 سالہ تعلق رہا، اور اس 52 سالہ تعلق میں ہم نے کبھی لہجہ بدل کے اپنی شریک حیات سے بات نہیں کیا۔ یہ کرامت نہیں ہے جی؟ کوئی ہوا میں اڑے اور پانی پہ چلے اس کو بڑی کرامت سمجھ، اس سے بڑھ کے کیا کرامت ہے کہ 52 سالہ زندگی میں کوئی ناخوشگوار بات پیدا نہیں ہوئی۔ ہم لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، تقویٰ کے فقدان کی وجہ سے کیسے کیسے حالات آتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو انہوں نے کہا، پوچھا ان سے، آپ ڈاکٹر تھے، آپ کے سر پہ ٹوپی، آپ کے چہرے پہ داڑھی اور آپ کا کرتا پیجامہ، کہا یہ فیض ہے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت کی صحبت کے برکت سے ڈاکٹر عبد الحی صاحب کو وہ مقام ملا کہ بادشاہ وقت جنرل ضیاء صاحب رات کے سناٹے میں آتے تھے اور آپ کی خدمت کرتے تھے، اور اللہ نے پھر آپ کی تربیت یافتہ سے ایسا کام لیا، دنیا میں ایسی مقبولیت۔ حضرت مفتی اعظم شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب بھی اپنا اصلاحی تعلق ڈاکٹر سے رکھا اور ڈاکٹر صاحب نے خلافت سے نوازا۔ پھر اللہ ان کی دعائیں ایسی ملی کہ آج پورے عالم میں ان کا نام روشن، دنیا کے کونے کونے سے ان کو دعوتیں آ رہی ہیں اور پوری دنیا میں وہ تشریف لے جا رہے ہیں، اپنے فیض کو عام کر رہے ہیں۔ یہ فیض ہے حضرت ڈاکٹر صاحب کا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کی برکت سے بادشاہوں کو بھی قدموں میں ڈال دیا، اور بڑے بڑے علماء آپ کے فیض یافتہ پوری دنیا میں فیض پہنچا رہے ہیں۔ یہ فیض ہے کونوا مع الصادقین کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ سچوں کی علم کا مقصد کیا ہے؟ عمل۔ علم آج جو ہے منمانی زندگی ہوتی ہے، ہم پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ ایک بچی عمر ہو گئی اس کی شادی کی، لیکن اس کو فکر ہو گئی کہ ہم قرآن پاک سیکھیں، ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ کاش گنج کا واقعہ ہے، علی گڑھ کے پاس۔ ہمارے دوست مولانا انعام صاحب، ان کی اہلیہ ادارہ چلاتی ہیں، بڑے پردے میں جو ہے بچوں کو تعلیم دیتی ہے، اور بہت آزاد گھر کی وہ بچی تھی۔ ان کے والدین سب آزاد خیال تھے، تقویٰ کے بالکل فقدان، دینداری کچھ نہیں۔ وہ بچی کو اللہ نے توفیق دی، اس نے قرآن پاک پڑھا، اور پڑھنے کے بعد معنی وغیرہ کو بھی، اردو کی بھی تعلیم حاصل کی اور اس کے معنی مفہوم کو، تو اس نے ٹھان لیا کہ اب قرآن پاک کی تعلیم پر میں چلوں گی، اور ہماری جب شادی ہوگی تو بالکل سادگی سے، کوئی خرافات میں نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے چند سال کے بعد 2 سال کے بعد اس کا رشتہ لگایا اس کے گارجین نے، اور ایسے گھر میں وہ لوگ بھی آزاد تھے۔ بچی کو معلوم ہوئی کہ ہماری شادی میں یہ سب طوفان بدتمیزی کریں گے،
گانے باجے کا سب کا انتظام کر رہے ہیں، بے چین ہو گئی. جب علم آتا ہے تو زندگی بن جاتی ہے، سنور جاتی ہے. علم کا مقصد عمل ہے. اس نے اپنی نیت کو صحیح کر لی. اللہ آج بھی سننے والے ہیں. وہ اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ کو گل و گلزار بنا دیا، وہ ایمان آج ہم پیدا کریں اپنے اندر، اللہ سے تعلق اور یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنیں گے، تو آج بھی سخت سے سخت حالات میں اللہ کی مدد آئے گی. بے چین ہو گئی. اب کیسے یہ خرافات سے ہم بچیں گے اور ہماری شادی سادگی سے ہوگی. وہ روتی ہوئی مولانا کے اہلیہ کے پاس پہنچی اور اپنی استانی سے کہی کہ ہماری تاریخ شادی کی ہو گئی ہے، اور یہ ہے کہ وہ لوگ اس تاریخ میں بہت طوفانی بدتمیزی کریں گے، میں اس کو گوارا نہیں کرنا چاہتی ہوں کہ میری شادی میں یہ سب کریں. تو کہا کہ تمہارے والدین بھی تو نہیں مانیں گے. بالکل آزاد خیال ہے. ایسا کرو، ایک ہی راستہ ہے کہ راتوں میں اٹھ کے اللہ سے مانگو اللہ سے. اللہ سننے والے ہیں، آنسو بہا کے مانگو، یہی ایک راستہ ہے. بچی نے شروع کر دیا راتوں میں اٹھ کے مانگنا اللہ سے. ایسے حالات میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ایسے حالات بن گئے کہ اس کو چھوڑنے پر وہ لوگ مجبور ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بچی کی صدا کو سن لیا اور بالکل سنت کے مطابق اس کی شادی ہوئی. یہ حال ہی کا واقعہ ہے، کاش گنج علی گڑھ کا واقعہ ہے. تو جو طالبات یہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یہ عہد کر لیں اور نیت صحیح کریں کہ انشاءاللہ ہماری شادیاں جب ہوگی اس میں بھی ہم خرافات نہیں ہونے دیں گے. بالکل سادگی کے ساتھ جو ہے وہ بچی جب اس کی سہیلی سنوار دیتی تھی تو کیا جب وضو کر جب نماز کا وقت آتا جا کے وضو کر کے جو ہے فوراً پاک صاف ہو جاتی. بڑی کوششوں میں رہی کہ سر دھل کے رہے، کہا کہ نہیں نماز فرض ہے، نماز کو میں کیسے چھوڑوں گی. اور جب وہ بچی جاتی ہے گھر جنت اس کا بن جاتا ہے. پھر اس کی اتنی عزت ہوتی ہے اس گھر میں. دوستو عزیزو، اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو شخص اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا، مرد ہو چاہے عورت. جیسا کہ مولانا امداد اللہ صاحب نے آپ حضرات سے اپنے بیان میں کہا کہ اللہ تعالیٰ خوشگوار زندگی کی گارنٹی لیتے ہیں اعمال صالح پر، مرد ہو چاہے عورت. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. خوشگوار زندگی کب ملے گی؟ جب زندگی میں اعمال صالح ہوں گے. منمانی زندگی سے، نفس شیطان کے شر فتنے سے ہم بچیں گے تو انشاءاللہ زندگی خوشگوار ملے گی، جینے کا مزہ آ جائے گا. اور یاد رکھیے پھر حضرت والا ہمارے فرماتے ہیں جب تقویٰ کی دولت نصیب ہوگی آپ پھوس کے مکان میں رہیں گے، محل کا مزہ آئے گا. آپ دال روٹی کھائیں گے، شکر شکایت نہیں، اللہ کی نعمت سمجھ کے کھائیں گے. اور آپ کی زبان سے وہی کلمہ نکلے گا الحمدللہ الحمدللہ. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے. آنے لگے گلشن کے مزے ہم کو قفس میں، شکوہ نہ کبھی ہم تیرا سیاد کریں گے. اور میت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں، گلستہ میں رہے تو صاف صحرا میں تو گلشن کا مزہ پاؤں. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیے محل و مکان میں رہتے ہیں، تڑپ رہے ہیں جی. آپ ان کے کوٹھی بنگلے کو دیکھ رہے ہیں، کار کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ بڑے عیش عشق میں ہے. قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوارے کا مطالعہ کیجئے. فرماتے ہیں جو دین سے دور ہیں، شریعت پر عمل نہیں ہے، کروڑپتی ارب پتی ہیں، وہ پریشان حال ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں حضرت فلاں کروڑپتی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ اگر کچھ لکھ دیں گے ہمارے مدرسے کا کام ہو جائے گا. کہا کہ تم جانتے ہی نہیں ہو، وہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں خون کے آنسو بہاتے ہیں، ہم جانتے ہیں ان کے اندر کی زندگی کو. ہمارے پاس جو دکھڑا رکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا، تم شکر ادا کرو. دال روٹی کھاتے ہو، تم چین سے ہو، تمہیں نیند آتی ہے. یہ لوگ جب تک انجیکشن نہیں لگواتے، جب تک ٹیبلٹ نہیں کھاتے، نیند نہیں آتی، بے چین ہیں. اپنے لاکھوں کی مسحری ہے. آج اللہ والوں کو ٹوٹی کھاد پر میٹھی نیند آ جائے، میٹھی میٹھی ان کی قربانی دے کے ایسے وقت میں جب دولت لٹائی جاتی ہے، ہر رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت لٹتی ہوتی ہے. جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے. تقسیم نہیں کی جاتی ہے. اور اللہ والوں کو جو نعمتیں ملتی ہیں اور نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، بیک وقت مقبولیت کی نعمت اور چھپر پھار رزق اللہ عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، چہرے پہ صلح کا نور عطا فرماتے ہیں، مسائل و پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. آج وقت میں اللہ کی مدد آتی ہے، اس کا کھلا مشاہدہ کرتے ہیں. یہ تقویٰ کی وسیع وقت مانگتے ہیں. جس کو جو مقام ملا ہے ایسے وقت میں انہوں نے مانگا ہے تب مقام ملا ہے. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائے. اس وقت کے آنسو میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے
جو کوئی طاقت اللہ کے سلگائے ہوئے آگ کو بجھا نہیں سکتی ہے، اسی آنسو میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ اس اللہ کے سلگائے جہنم کی آگ کو یہی آنسو بجھائے گا۔ جو اپنے کیے پر ندامت کے آنسو بہائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے آنکھوں سے محبت میں لے لیتے ہیں اور ان کی دل کی صفائی کر کے اللہ تعالیٰ اسے اپنا بنا لیتے ہیں۔ سچی توبہ کرنے والا ایسا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب ذنب کم اللہ ذنب اللہ، سچی توبہ کرنے والا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو دوستو، عزیزو، بزرگو، ہمارے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کی عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ ہماری عبادت کیسے صحیح ہوگی؟ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کی بقا اس سے ہے۔ اگر یہ مدارس اس انسان میں نہیں ہوتے، یہ ملک بھی تندرست بن گیا ہوتا۔ آج ہمارے سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی، چہرے پہ داڑھی۔ 1857 میں جب علماء کو ختم کر دیا، 50,000 علماء کو پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا، کیا ہوا اس وقت ملک کا حال؟ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں، حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی سے، کہ جانتے ہو جب علماء کو ختم کر دیا گیا تو اس علاقے میں جہاں آج مدارس کے جال بچھے ہوئے ہیں، میرٹھ اور مظفر نگر کا علاقہ، تلاشنے سے بھی عالم نہیں، جنازہ کی نماز پڑھانے والے نہیں ملتے تھے۔ یہ فیض ہے مدارس کا، مکاتب کا، کہ آج کتنی آسانیوں کے ساتھ آج علماء حفاظ مل رہے ہیں آپ کو، جی آپ دین کی بات سن رہے ہیں، اپنے ایمان کو بنا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کی بڑی نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ نعمت کی قدردانی کیجئے، اگر نعمت کی ناقدری کریں گے تو نعمت چھن جائے گی۔ دشمن اسلام اس فکر میں سر جوڑ کے ایک پلیٹفارم ہیں کہ دینی مدارس کو کیسے ختم کیا جائے، ان کا علماء سے رشتہ کیسے کاٹا جائے۔ جب تک علماء سے ان کا رشتہ رہے گا، دینی مدارس رہیں گے اور خانقاہیں رہیں گی، تبلیغی مرکز ہوگا، دین کو ہندوستان سے مٹا نہیں سکتے، مسلمانوں کو ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اسی پر اس کی نگاہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ مدارس پہ لگائیں۔ بالخصوص جو حضرات بچیوں کی تربیت دے رہے ہیں، یہ ہمارے علماء، یہ محسن نہیں ہے۔ حضرت قاری صدیق صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی کام کر دے تو پوری زندگی اس کا احسان مانتے ہو، جی۔ اور وہ علماء جو تمہارے بچے بچیوں کو علم کی زیور سے، عمل کی زیور سے آراستہ پیراستہ کر کے تمہارے حوالے کرتے ہیں، وہ تمہارے محسن نہیں ہیں، ان سے محبت نہیں کرو گے، ان کی قدر عظمت نہیں تمہاری نگاہوں میں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے دوستو کہ اتنی بڑی نعمت ہمیں دے رہے ہیں، ہم اس سے محبت نہیں، اپنے کمائی کا کچھ حصہ ان کی خدمت میں نہیں لگاتے، ان اداروں کو نہیں دیتے۔ آج جو خرافات میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں، حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ امت کا یہ پیسہ اگر دین کی راہ میں خرچ، دین کا بول بالا ہو۔ رات میں نے ایک نکاح پڑھایا، آتش بازی کر رہا ہے، اے اللہ کا بندہ، تم ہزاروں روپیہ اس میں کر رہے ہو، تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ اس پیسے کا اگر کوئی بیوہ اس کی خدمت کر دیتے، مدارس میں خدمت کر دیتے، جن کا بول بالا ہوتا اور تمہاری آخرت سمجھتی، کسی غریب کی، کسی کے گھر میں چولہا جلا دے، ایسی دعائیں تم کو ملتی۔ لیکن جائز کام میں خوف خدا نہیں ہے، دل کے اندر تقویٰ نہیں ہے، تو وہی کرو گے جو شیطان کہے گا۔ اس لیے شیطان کے مکر و فریب سے کہ اس لیے کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر کیسے آئے گا؟ کونوا مع الصادقین کی وجہ سے، اللہ والوں کی صحبت جن سے مناسبت ہو، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے توبہ کرو۔ جی پہلے زمانے میں اگر خاتون نیک ہوا کرتی تھی، بیوی اپنے شوہر کو نیک بنا لیتی کہ دیکھیے آپ حرام کمائی نہیں کمائیے، میں آپ کی جو کمائی حلال ہے اسی میں گزر بسر کر لوں گی، اپنے شوہر کو نیک بنا دیتی تھی۔ اور اگر شوہر نیک ہوتے تو بیوی کو نیک بنا دیتے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے تمہارا بیجا مطالبہ جو ہے اس کو ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں، ہم تمہارے لیے جہنم کا میں نہیں جانا چاہتے ہیں، جہنم کا ایندھن نہیں بننا چاہتے، ہماری جو کمائی ہے اسی میں تمہیں زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ اس طرح سے سمجھا کے اپنی بیوی کو نیک بنا لیتے۔ آج ان سب چیزوں کا فقدان ہے، جی تقویٰ نہیں ہے، اس لیے گھر جہنم بنا، گھر میں برکت کیسے ہوئی؟ برکت والے عمل جب تک نہیں کریں گے۔ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، جی آج بہت سے لوگ گھبرا رہے ہیں، رمضان آئے گا کیسے روزہ رکھیں گے؟ یہ اللہ کے بندو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے انتظار ہو رہا ہے اس مبارک مہینے کا۔ جب رجب کا چاند دیکھتے تو کیا فرماتے؟ اللہ بارکنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ مبارک مہینے میں ہمیں پہنچا دیجیے۔ 2 مہینہ پہلے سے انتظار اور تیاری فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ سے سب اللہ والے بھی اس کی دعا کرتے ہیں
جی جیسے چاند دیکھتے ہیں دعا کرتے ہیں اپنی عمر میں اسی چیز کی برکت چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ رمضان مبارک کا مہینہ ہو. روزے سے کمی کمزوری نہیں آتی ہے, فاقے سے کمزوری آتی ہے. اور روزے کے آداب اگر ہم اس کو کر کے دیکھیں, چاہے کیسے زمانے میں سخت سے سخت زمانے میں روزہ رمضان آئے, روزے کا احساس نہیں. آج زبان کی حفاظت نہیں, آنکھ کی حفاظت نہیں, دل کی حفاظت نہیں, تو روزہ لگے گا نہیں. جی جھوٹ بولیں, غیبت کریں, جی حرام لقمے کو اس میں سے سحری کریں, افطاری کریں, تو روزے ایسے روزے کی اللہ کے یہاں کوئی عظمت نہیں. اس لیے دوستو تقویٰ اپنی زندگی پیدا کیجیے, جینے کا مزہ آ جائے گا. حضرت قاری صاحب ایک سفر میں جا رہے تھے, کہا ایک خاتون ٹرین میں نماز پڑھ رہی ہے, ٹرین میں گھر میں نہیں پڑھ رہی ہے آج کل. جی عورتوں میں تو نماز اور روزے کی اب بہت ہی کمی آ گئی ہے, اور ذکر اللہ سے تو کوئی مطلب نہیں ہے. تھوڑی دیر بیٹھ کے ہم استغفار کریں, کلمہ طیبہ پڑھیں, درود شریف پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں. رمضان مبارک میں بھی تلاوت کا اہتمام نہیں. سالوں سال قرآن پاک کو دیکھتے ہیں, جہیز میں قرآن باپ نے دیا ہے, لیکن جیسے زبان میں رکھا ہے ویسے ہی رکھا ہوا ہے. اور یہ میں نیپال میرا سفر ہوا, ایک مقرری صاحب آئے, صرف یہی واقعہ بیان کر کے, وقت کم تھا, اور اپنی جگہ لے لیا. انہوں نے کہا کہ یہ سچا واقعہ ہے کہ آج یہ حال ہے کہ قرآن پاک جس نے ہر مسائل کا حل اللہ نے رکھا ہے. جہاں تھوڑی دیر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں آسمان رشک کرتا ہے ایسی زمین پر, کاش میں ہی وہ زمین رشک کرتا ہے, فلک ایسی زمین پر اثر. میں رائے پور خانقاہ گیا ابھی چند سال پہلے, ایک شعر جب لکھا ہوا پڑھا, بڑا متاثر ہوا میں کہ خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے اور خانقاہوں کا فیض پوری دنیا میں کیوں پہنچتا ہے, کہ وہاں ذکر اذکار ہوتے ہیں. انسان کو انسان بنایا, اللہ سے محبت اس کے دلوں میں اللہ کو پیوست کیا, سنت کا عاشق بنایا جاتا ہے. جی یہی وجہ ہے کہ خانقاہ کا فیض پورے دنیا میں پھیلتا ہے. تو حضرت مولانا اسد اللہ صاحب کا ایک شعر جو ہے وہ چشمہ تھا کہ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسد, جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہو جائے. دو چار گھڑی میں آسمان رشک کرتا ہے, اور جس گھر میں تلاوت ہوگی برکت کی کیا ہے. آج بچیاں تلاوت نہیں کرتی ہیں ہماری, نہ اس کو ترغیب دیتے ہیں. اور یہ موبائل یہ دجالی فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے. اس طرح یہ آگ ہے, آگ. نیٹ والا موبائل جو ہے یہ آگ ہے, آگ سے ہم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. آگ نہ ہو تو پھر ہماری زندگی کیسے ہوگی. اسی آگ سے تو کھانا بنتا ہے. تو احتیاط کے طور پر آگ کو استعمال کرتے ہیں تو کھانا تیار ہوتا ہے اور اس کی زندگی ہماری بنتی ہے. اور اسی آگ کو بے احتیاطی کے طور پر اگر استعمال کریں تو اس گھر کو راکھ کر دے, چند منٹ گھنٹے میں پوری بستی کو راکھ کر دے. آگ فائدے کی بھی چیز ہے اور نقصان کی بھی چیز ہے, لیکن اس سے جو فائدے ہیں وہی ہم اٹھائیں. لیکن آج نہیں ہو رہا ہے, تقوی کا فقدان ہے, بس نفس جو کہتا ہے وہی کرتے ہیں. پوری دنیا کی خرافات اس نیٹ موبائل میں موجود ہیں. اگر سنبھل کے آپ نے استعمال نہیں کیا, بڑے بڑے لوگوں کے ایمان کے لالے پڑے ہوئے. آج جو ملک کا نظام درہمر ہو رہا ہے, آج جو قیامت خیز منظر آنے کو ہے, قیامت سے پہلے قیامت آنے والی ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے. وما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تم پر جو مصیبت پہنچتی ہے ایسے نہیں تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے. 10% بھی نمازی نہیں ہے, 10% بھی روزہ رکھنے والے نہیں ہیں. اللہ سے بغاوت عام ہو گئی ہے. بندے اللہ کے جب اللہ سے باغی ہیں, کیا تعجب ہے دنیا میں وبا ہے کورونا. یہ کوئی محل تعجب نہیں ہے. حالات جب ہی بدلیں گے جب ہم اپنی زندگی میں تقویٰ پیدا کریں گے. بہرے کا وقت زیادہ ہو رہا ہے, انعام بھی تقسیم کرنا ہے, نماز بھی ہونی ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, آج جن بچیوں نے, مجھے میرے دوست مولانا مفتی آفتاب صاحب نے کہا اور مجھے کچھ آنے میں تاخیر ہوئی, کہا کہ بچیوں نے اپنے ماں کی ضمیر کو عربی زبان میں بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے. اور اس آخر میں جو بچی نے جو ہے وہ تقریر پیش کی ہے, کیا اس کا تصور کر سکتے تھے اگر اس جامعہ میں بچی نہیں آتی تو کیا اس طرح سے آپ کے سامنے کچھ کہنے کے قابل ہوتی. آج حال یہ ہے کہ بچے بچیاں دینی مدارس میں نہ دینے کی وجہ سے, اگر مولانا ابھی میں اس میں چند سال پہلے ایک سنگ دنیا میں سے گیا تھا, پروفیسر باروی, انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ اب تو میں ریٹائر ہو گیا اور جب اپنے اجزا کرما میں جاتا ہوں تو بچے بچیوں سے کچھ سنتا ہوں, کلمہ علماء کچھ دین کی باتیں. حیرت انگیز واقعہ سننے لگے. ایک بچی, اس سے میں نے کہا لڑکے سے کہ سنا کلمہ شریف, ایسی باتیں کہنے لگے کہ آپ حیران اور شرم ہو جائیں گے.
یہ حال ہے جب بچے کو مدارس نہیں بھیجیں گے تو پھر وہ بے دینی کی بات کہیں، ایمان اس کا خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ ہمارے اساتذہ سب کے خدمات قابل مبارکباد ہیں کہ ہمارے بچیوں کو جنت کے راستے پہ لے جا رہے ہیں۔ کلمہ لا الہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو مکاتب مدارس میں نہیں آئے بچوں کو آپ سن لیجیے، کلمہ بھی نہیں سنا سکتا۔ ارے جو بوڑھے ہو گئے مدارس میں مکتب نہیں گئے، پورا چلہ میں نکل کے پورا چلہ لگا دیا جاتا ہے، کلمہ بھی صحیح نہیں، کیسے جنت میں جائیں گے؟ کیسے جنت میں جائیں گے؟ کتنے بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں یہ ہمارے علماء و حفاظ، اس لیے ان سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں۔ دوستو عزیزو، بڑے محسن ہیں قوم کے، آج اسی ادارے کا فیض، جامعہ کا فیض ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں نے اپنے باپ کی ضمیر کو کس انداز میں خوش انداز میں پیش کیا ہے۔ کیا اس سے گھر جنت نہیں بنے گا؟ جب تقویٰ کسی علم پر عمل بچیاں کریں گی تو گھر میں بہار آئے گی، برکت ہی برکت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی صحت کے ساتھ آج قرآن پاک بہت پڑھتے ہیں، صرف فاتحہ بھی صحیح ان کا نہیں ہے، صرف فاتحہ بھی صحیح نہیں، وضو کا طریقہ بھی نہیں ہے، نماز پڑھنے بھی نہیں۔ ایک صاحب تو کہنے لگے کہ خاتون عورتیں سب تھی اور کارگزاری ہوئی، کسی کو کچھ نہ غسل کے فرائض نہ اسے وضو کے فرائض کچھ معلوم نہیں، تو ان کو سکھایا کہ دیکھو وضو اس طرح کرنا۔ 6 مہینہ بعد آئے، اسے پوچھا کہ کیا نماز پڑھ رہی ہو، وضو کر رہی ہو؟ کہا کہ حضرت جی آپ نے جو بتایا تھا وضو کو، اس پر جو وضو کیا اسی وضو سے اب تک 6 مہینہ نماز میں پڑھ رہی ہوں۔ یہ جہالت کا ہنسنے کی بات نہیں ہے کہ جہالت کا یہ حال ہے۔ دوستو یہ ادارے جو ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، اسلام کی بقا اس پر ہے۔ انسان جیسے اپنی ریڑھ کی ہڈی کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، ان مدارس اور مکاتب کے بغیر اسلام زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ بہرکیف اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھنے والی بچیاں قابل مبارکباد ہیں کہ والدین نے ان کو اس جائے بھیجا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرما اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ کبھی احساس کمتری کا شکار ہماری بچیاں نہ ہو کہ ہمیں اس کالج اور اسکول میں ہمارا داخلہ کیوں نہیں۔ میرے والدین نے کہا نہیں، بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا ہے، سمجھو کہ تمہیں دین اس جامعہ میں بھیجا ہے، اس لیے کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونا چاہیے، اللہ کی نعمت سمجھ کر۔ اور اس سے بڑا علم اور قرآن حدیث کے علم کے سوا کوئی علم ہی نہیں۔ جتنے علوم ہیں سب فنون ہیں، فن ہیں، لیکن قال اللہ قال رسول ہی یہ اصل علم ہے۔ اسی سے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اسی سے اللہ کی عبادت کریں گے، عبادت صحیح ہوگی اور جنت کے مستحق ہوں گے اور جہنم سے ہماری حفاظت ہوگی۔ ہم اس امت کا وظیفہ فریضہ یہی ہے کہ تم اس فائدہ رسانی کے نکالی گئی ہو، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اگر جب تک اس فریضے کو ادا نہیں کریں گے ہم امت محمدیہ میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ بھلی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے روکو۔ سوال یہ ہے کہ ہم بھلی باتوں کا حکم کیسے کریں؟ بری باتوں سے جب تک علم نہیں آئے گا، جب تک علم نہیں آئے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ بغیر علم کے لوگ نکل رہے ہیں جماعت میں اور قرآن کو کہتے ہیں حدیث، حدیث کو کہتے ہیں قرآن، سن لیا کچھ سے کچھ اور اس کو حدیث بیان کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علم آئے گا مدارس سے۔ ایک صاحب آئے، ایک بہت آسان آیت تھی، اس کو جب انہوں نے پڑھا اتنی غلطی، ہم نے کہا کہ آپ چلے پہ چلے لگا رہے ہیں، ایک چلہ آپ مکتب میں جا کے لگائیے اپنے قرآن کو۔ نہیں بات سمجھ میں آتی، ماننا بالکل مزاج سے نکلا ہوا، نہیں سب کچھ اسی میں ہو جائے گا، نہیں لگایا اس نے، ایک آیت صحیح نہیں پڑھ سکے۔ بہرکیف دوستوں بزرگوں اپنی بچیوں کو کم سے کم اتنا علم تو ضرور دلوائیے۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک سمجھ سے پڑھ سکے، مسئلے مسائل کو سمجھ سکے، دوسروں کو سمجھا سکے، اتنا علم تو فرض ہے، فرض ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں اللہ والوں سے تعلق رہنا بے حد ضروری ہے، بے حد، بلکہ ہم فرض عین کا یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ حالات جب بدل جائیں تو مسائل بھی بدلتے ہیں۔ میرے دوستوں عزیزوں بزرگوں، ہر طرف سے جو ہے ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرنے والی چیزیں وجود میں آ گئی ہیں۔ اپنی ایمان کی حفاظت جب تک تقویٰ ہو، یہ تقویٰ اہل تقویٰ کی صحبت سے آئے گا، اس لیے جن سے ہم کو مناسبت ہو اپنی اصلاح کے لیے ان سے اصلاحی تعلق پیدا کریں، ان سے کچھ نسخہ لیں، اس کو عمل میں لائیں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر ہے کہ ہماری امت جنت کے راستے پر رہے،
جنت میں ہماری مزہ ہے. کیسا کیسا پیغام فرما رہے ہیں, لیکن مزاجوں سے ماننا نکل گیا ہے. رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے, اور جس کا رمضان غفلت میں گزرتا ہے پورا سال اس کا غفلت میں گزرتا ہے. اور جب غفلت کی زندگی اور موت آ گئی تو پھر کیا حال ہوگا, کیسی موت ہوگی. تحشرون کما تموتون تموتون کما تحیون, تمہارا حشر اسی حال میں ہوگا جیسے تمہاری موت ہوگی, اور موت اسی حالت میں آئے گی جیسی تمہاری زندگی ہوگی. تقویٰ طہارت کے ساتھ زندگی ہوگی, ذکر و فکر کے ساتھ زندگی, اچھی موت آئے گی. اور اگر خلاف شریعت ہمارا عمل ہوگا, نفس شیطان کے شکار رہے, اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے, بڑی خطرناک موت ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے دوستو عزیزو, اللہ سے تعلق پیدا کر کے, اور جو آپ سوال پیغام فرمائے رمضان مبارک کا, دیکھیے اگر ایک مہینہ مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں سنیں گے؟ ہم لوگ تو مانتے ہی نہیں, دعا کا اہتمام کرتے ہی نہیں. حضرت یونس علیہ السلام مسلسل یہ فریاد کرتے رہے, ایک معمولی آپ سے اجتہادی طور پر آتی ہوئی کہاں چلے گئے؟ شکم ماہی میں اور سمندر کے اندھیرے میں, اور رات کا اندھیرا تھا, تینوں اندھیرے میں پھٹ رہے ہیں, اسی اندھیرے میں پکار رہے ہیں مسلسل, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں, آپ ہمارے پالے, آپ ہی ہمارے معبود ہیں, ہم سے چوک ہوئی, آپ ہر عیب سے پاک ہیں, آپ کی طرف سے جو سزا ملی ہے حق ہے, ہم سے قصور ہوا ہے, ہم قصوروار میں سے ہیں, ہمارے قصور کو معاف فرما دیں. مسلسل مانگتے رہے, 3 دن 3 رات اسی اندھیرے میں. اللہ کو پیار آ گیا جی کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر دیا, اپنے اجتہادی غلطیوں کا اعتراف کیا یونس نے, تو فرمایا فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی پکار کو سنا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, اور اس گھٹن سے جو تڑپ رہے تھے, گھٹ رہے تھے اس اندھیرے میں, ہم نے اس سے, اگر یہ آیت کریمہ نہیں پڑھتے, اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کرتے, اپنی چوک کا اعتراف نہیں, قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے رہتے. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, قیامت تک اسی شکل میں ماہی رہتے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ہم اسی طرح سے مومنوں کو اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر مصیبت کے پیٹ میں چلے گئے ہیں, تو مصیبت کے پیٹ سے جب ہی ہم نکالیں گے جب سچی توبہ کر کے ہماری طرف رجوع کریں گے اور ندامت کے آنسو بہائیں گے, تو دل کی کائی بھی دور ہوگی, ظلمت نہ دور ہوگی. گناہوں کو دوستو جب تک نہ آپ اشک ندامت بہائیے, اس ندامت کے آنسو میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے. پہلے کیب دوستو اپنے کیے پر چند آنسو بہا کے دیکھیں, پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہدایت کی دولت سے نوازتے ہیں, اور کیسی اس خوشگوار زندگی ملتی ہے. مرد ہو چاہے عورت, جو بھی اللہ سے مانگے اور آپ چاہے دل لیں گے, اللہ تعالیٰ سے خوشگوار زندگی عطا فرمائے. یہ مدارس کا قیام بھی اسی لیے ہے کہ سب پڑھنے والے یہ دین کے داعی بنے, دین کی دعوت دینے والے, اخلاص سے کام کرنے والے, جی اللہ کے رضا کے مطابق. وقت نہیں ہے, میں اور واقعہ سناتا, لیکن پھر اس طرح جب موقع ملے گا میں بات رکھوں گا. پہلے انہیں مختصر باتوں پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے, کہ جن سے ہم کو مناسبت ان سے اصلاحی تعلق قائم رکھیں اور ان سے بتائے نسخے پر عمل کریں. تو 4 پیغام سن لیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ میں فکر کے رکھوں گا. ایک یہ پیغام ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد رکھنا. یہ کلمہ وہ ہے کہ دوستو جتنا پڑھیں گے دل کی گندگیاں اس سے نکلیں گی, اور اللہ کا نور قلب میں جمے گا. گناہ کی وجہ سے دل سیاہ ہے, اس لیے دین کی باتیں اور دین کے راہ میں خرچ کرنے میں ہمارا ہاتھ جیب میں نہیں جاتا ہے. جب دل بن جائے گا تو بس ہاتھ بہت بڑا ہو جائے گا دین کی خدمت کے لیے. اس لیے رو کے ہم اس استحضار کے ساتھ کلمہ شریف پڑھیں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ, لا الہ لا کی جھاڑو سے قلب کی الا اللہ کی محبت کو اپنے قلب میں جمائیں, اور پڑھتے وقت اس کا دھیان رہے کہ غیر اللہ کی محبت ہمارے قلب سے نکل رہی ہے, اللہ کی محبت ہمارے قلب میں جل رہی ہے. اللہ کی محبت آ جائے گی, پینے کا مزہ آ جائے گا, پھر تو نگاہوں سے جو ہے کائنات کی محبت گر جائے گی. تو یہ اور استغفار کا اہتمام, برکت کیسے ہوگی, جان ہمارے میں سب چاہتے ہیں کہ برکت ہو, ہماری زندگی میں برکت ہو, تو استغفار کی کثرت کی, اللہ سے اپنے کیے پر ندامت کے آنسو بہا کر استغفار کی, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دیکھیے کیسا پیغام دیا علیہ السلام نے. حضرت والا کے یہاں بڑا اہتمام تھا آیت کریمہ پڑھنے کا. وہ تو امن و امان کا زمانہ تھا, ایسے حالات ہندوستان کے نہیں تھے 30 سال قبل. اس وقت حضرت کے یہاں رہنے والے کوئی بھی وہ خانقاہ میں آنے والے 3 تسبیح پڑھنے کا اہتمام تھا کہ آیت کریمہ 300 دفعہ پڑھو, اول آخر درود شریف 7 دفعہ, اور یا ارحم الراحمین پڑھ کے دعا کرو. یہ دعائے یونس ہی ہے, جو بھی دعا مانگو گے قبول ہوگی انشاءاللہ. اس کا اہتمام کریں گے.
ہاں سارے مسائل کا حل جو ہے اسی میں ہے کہ اپنے کیے پر ہم نے دامت کی حاصل فرمائیں جی ان ادارے کے لیے ہم دعا کریں ان دینی خدام کے لیے دعا کریں انشاءاللہ خود طرف اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو ظاہری اور باطنی ترقیات سے مالامال فرمائے جی اللہ تعالیٰ تمام شر و فتن سے حفاظت فرمائے اور اس جامعہ کو دارالدیوبند بنا دے اللہ تعالیٰ میرے دوست عزیزوں انہی چند باتوں پر اپنے اہم بیان کو حق والا ہی کے شعر پر ختم کرنا چاہوں گا کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں ہم چل رہے ہیں آپ میرے ساتھ آئیے یوں چل سکیں گے آپ نہ اللہ کی طرف جب تک نہ اہل عشق کی صحبت میں آئیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین